یہ جو اشتر اوصاف صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا, یا خود علیمہ خان بھی کل پرسوں کہہ رہی تھیں عدالت میں کہ جی وہ پھانسی دے دیں گے یا عمر قید کی سزا دے دیں گے, یہ تو 10 سال کا ہوا. اس کا کیا, یعنی خود علیمہ خان نے ایک بات کی, اب ایک لیڈنگ لائر کر گئے, تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک دھوکہ دیا گیا, اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا. جب فیکٹ کی بات یہ ہے کہ فیکٹ میں یہ ہوا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل آف پاکستان ہائیسٹ فورم, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مداخلت ہوئی تھی. اچھا, مداخلت کس نے کی؟ مداخلت ایک ملک نے کی ہے. اچھا, دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ سائفر بالکل آیا تھا. سو یہ 2 چیزیں تو فیکٹ ہو گئی. نمبر 3, جب ہم بات کرتے ہیں فورن آفس کے SOPs کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت ہوئی تھی, اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ایک ملک نے کیا کہا ہے, مطلب کیا ڈکٹیٹ کیا اور کس کو ڈکٹیٹ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے اگر اس کی حکومت کو آپ نے گرا لیا تو آپ کے لیے معافی ہے, اگر اس کی حکومت کو نہیں گرایا, عمران خان کی حکومت کو نہیں گرایا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے, تو ہم آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے. تو یہ سب سے پہلی بڑی بات یہ ایک قسم کا ایک میسج تھا جو کسی کو دینا تھا, یہ کم از کم عمران خان کو نہیں دینا تھا, یہ کسی اور کو دینا تھا. اب اگر اس وقت ہم دیکھ لیتے وہ کون کون لوگ تھے جو ایکٹرز تھے جو اس میں ملوث تھے, اس میں obviously جو عمران خان نے بھی کہا ہے ایک جنرل صاحب تھے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے خود بھی اس کو کہا ہوا ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سائفر سارا ڈرامہ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جنرل صاحب نے بھی کہا تھا نا, کون سے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا نا, اس وقت کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اب میری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں غلط ہوئی تھی, تو پھر اس وقت تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سائفر غائب ہوا ہے عمران خان کے آفس سے غائب ہوا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ملٹری سیکٹری نے اٹھایا ہو سکتا ہے پرنسپل سیکٹری نے اٹھایا ہو سکتا ہے ADC نے اٹھایا, ان میں سے کوئی بندہ بھی انوالو ہو سکتا ہے. عمران خان نے نہیں اٹھایا ہوگا. وہ کہتے کہ جب میرے آفس میں تھا, تو ان 3 لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ ان کے جاب ڈسکرپشن میں کہ ان کی ان چیزوں کا خیال رکھیں, یہ ساری چیزیں ان کی جاب, تو آپ نے سوال اٹھانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سیکرٹ تھا, اس میں سیکرٹ کیا تھا؟ سیکرٹ یہ تھا اس ملک کے پرائم منسٹر کا آپ لوگ تختہ الٹ دو, نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لو. اس میں کون سی سیکرٹ تھی؟ سیکرٹ کی بات کرتے, سیکرٹ تو وہ تھی جو کسی زمانے میں سنا تھا کہ خالستان کے لحاظ سے انڈیا کو کوئی لسٹ دے دی گئی تھی. سیکرٹ تو وہ تھا جو کہا گیا تھا کہ کسی جگہ میں کہا تھا کہ انڈیا کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے وہاں پہ اٹیک جو ہوا تھا وہ پاکستان سے ہوا تھا. سیکرٹس تو یہ چیزیں لیک ہوئی تھیں. سیکرٹس تو میمو گیٹ اور ڈان لیکس, یہ چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں. اس میں کیا سیکرٹ تھا؟ اس میں تو ایک سائفر تھی. سائفر از نتھنگ بٹ اے کوڈڈ لینگویج آف یہ جائز ہے اس کو لہرانا جا کے. دیکھیں اس کو کس نے کہا لہرایا ہے؟ جو خبریں ایسے سمبل, یہ مجھے ایک آئے ہوئے سمبل ہے. یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اگر پڑھا تھا نا اینک لگا کے ایسے کر کے پڑھا تھا, سنیں 22 جون وہ انہوں نے پوائنٹس ہوتے ہیں. ہاشمی صاحب مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اچھی بات ہے, مسکرانا چاہیے ان کو, کیونکہ ان قریب ان کو اللہ خیر کرے. لیکن اینی وے نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ خیر, چھوڑ دیں ان کو, وہ تو سزا بھگت چکے ہیں, ان کی سینیٹری گئی تھی, ان کے لیڈر کو بھی سزا ہوئی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کوئی وہ ڈاکیومنٹ نہیں تھا کہ جو آج تک نظر آئی, یہ کوئی قطری خط نہیں تھا, یہ کوئی ایون فیلڈ کا وہ منی ٹریل نہیں ہے جو مسنگ ہے. یہ سامنے چیز پڑی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک نے آپ کو وہ کیا ہوا ہے, اس کو آپ نے ڈیمارچ بھی کیا کہ یار تم نے یہ غلط بات کی. اس میں کیا سیکرٹ بات ہے؟ اس میں کیا سیکرٹ بات ہے؟ اور ایک دفعہ اگر آپ کیبنٹ میں ایک چیز پیش کر دیتے ہیں, کیبنٹ از دا فورم جو اس کو ڈی کلاسیفائی, دیٹ از اے ڈی کلاسیفیکیشن ونس اٹ از ریپرزینٹڈ ان دا کیبنٹ. وہ ہے. لیکن جب آپ نے جب ایک سسٹم نے, ایک کرپٹ سسٹم نے ایک بندے کو ہٹانا ہے کیونکہ وہ مس فٹ ہے, ان کے چین کے اندر مس فٹ ہے, جب آپ نے اس کو ہٹانا ہے تو پھر آپ ہٹانے کے کوئی بھی طریقہ نہیں. گاٹ یور پوائنٹ. جی نہال ہاشمی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین PTI بے قصور ہیں اور ان کو ہٹانا مقصود تھا, پھر آج سزا کیوں ہوئی؟ شوکت بھائی, نہ میں جج ہوں نہ آپ جج ہیں, نہ میں وہاں موجود تھا نہ آپ موجود تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھانے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے. ان کے پر کیس تو اور بھی ہے, مثلا 1,190 ملین جو پاؤنڈز ہے اس کا کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے, اور بھی بہت سارے وہ جو القالب ٹرسٹ ہے اس میں زمینوں کا ہیر پھیر کا کیس ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان کو بہت اچھا اور سنہرا موقع ملا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے قصور تھے تو وہ ثابت کر دیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں
190 ملین جو انگلینڈ سے پیسہ آیا تھا وہ ریاست پاکستان اور اس کے لوگوں کا پیسہ تھا، وہ ملک ریاض کا پیسہ نہیں تھا کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جائے وایا بٹنڈا. انہوں نے جس طرح سے اس پیسے کو مس یوز کیا، وہ آتھرائز ہی نہیں تھے کہ اس پیسے کو مس یوز کر سکتے تھے. تو وہ ہمیشہ اپنے پاور کو مس یوز کرتے رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بے قصور سزا دے دی گئی. یہ سائفر ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی، اس کو پتا ہے بڑا سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہے. 2 ملکوں اور ایک خطے کا معاملہ ہے، جغرافیہ معاملہ کو دیکھنا چاہیے، اکانومی پریکٹس دیکھنا چاہیے، بائیلیٹرل ریلیشن دیکھنا چاہیے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے ہم سے تو بہتر، اس گورنمنٹ جو پاکستان کی تھی اس سے تو بہتر تھا انگلینڈ کا گورنمنٹ، جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ پیسے ریکور کروا لیے ہیں، یہ آپ کے پیسے، گورنمنٹ پاکستان پیسہ لے جائے. مگر ہماری بدقسمتی یہی کہ جناب ہمیں تیری رہبری کا ہمیں اس سے گلہ نہیں، ہمیں رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے.